بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی تو ہے عمر، آپ کے والد محترم کا نام ہے خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے خاتمہ بنت حشام رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو حفص بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوا ہے وہ فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال قبل مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ وادی مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر اسلام کی جانب راغب ہوئے، جو تلاوت آپ کے بہنوئی اور آپ کی ہمشیرہ اپنے گھر میں کر رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ کے کانوں میں پڑی۔ سورہ طٰہٰ کو سننے کے بعد آپ مسلمان ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی اور 22 لاکھ مربع میل کے ایریے میں آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کا پرچم سر بلند فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ہی ایران فتح ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی موافقت میں قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ نازل ہوئی۔ آپ نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کے پاس نوافل کیوں نہیں ادا کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھی میرے رب کا مجھے حکم نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ آیت کریمہ آپ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ شراب کی حرمت کا حکم جو قرآن میں آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں آیا۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم جو نازل ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اور آپ کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑے اعزاز حاصل ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ خواہش کرتے تھے کہ میری موت مدینہ طیبہ میں آئے اور شہادت کی صورت میں آئے،
اور شہید ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش، آپ کی یہ آرزو اور آپ کی اس طلب کو پورا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کی جو مدت ہے وہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک رہی، یعنی 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رہے۔ اس کے بعد آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے اور آپ کا مزار پر انوار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بنا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا جہاں پر حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے، تو ہر فرد حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتا ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو دربار رسالت میں آتے ہیں، جہاں وہ دربار رسالت میں آ کے درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ اسی دربار کے اندر تاجدار کائنات کے پہلو کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کا جذبہ اور آپ جیسی بہادری نصیب فرمائے۔